جناب جعفر حسین معراج صاحب رکن اسمبلی یاقوت پورہ، جناب یاسر عرفات صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ، صدر المعتمدین، تمام سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن جو پارلیمانی الیکشن کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے، اس میں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، کیونکہ آپ کو موقع ملتا ہے پارلیمنٹ کے الیکشن میں 5 سال میں ایک مرتبہ، اور ہم کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے۔ 40% پولنگ پرسنٹیج جو اسمبلی کے انتخابات میں آیا ہے 40-45 کے قریب، وہ ناکافی ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے میری تمام اہلیان اور رائے دہندگان یاقوت پورہ سے یہ گزارش ہے، بلکہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے تمام رائے دہندگان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ملک کی جمہوریت کو مضبوط کریے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 4تھی مرتبہ حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے سے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے 4تھی مرتبہ یہ موقع ملا اس عظیم شہر کی عوام کی خدمت کرنے کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے 26 سال کی جدوجہد کے بعد حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک الیکشن ہار کر مجلس نے کامیابی حاصل کر لی، بلکہ 26 سال ہمارے بزرگوں کو اس حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑی۔ مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ حیدرآباد کا پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے، سالار لڑے، مجلس کے مختلف اس وقت کے ذمہ داران لڑے، اور آخر کار 1984 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی محنت، جستجو اور کاوشوں کو قبول کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کا رکن پارلیمان منتخب ہوا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کتنے مسلم ایم پیز ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ اس ملک میں 14% آبادی مسلم اقلیتوں کی ہے، اور بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 4.5 یا 5% کے قریب اراکین پارلیمان کامیاب ہو کر آتے ہیں، اور وہ بھی ان پارلیمانی حلقوں سے ان کو کامیابی ملتی جہاں پر دلت اور مسلم اقلیت ووٹر لسٹ میں قریب 30 سے 35% ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریں، اور یہ بات آپ کے دلوں میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مجلس کا امیدوار ہی جیت جائے گا، مجھے ووٹ ڈالنے سے کیا مطلب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ووٹ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو آپ کو استعمال کرنا ہے، اور خاص طور سے جب ہمارے وطن عزیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فرقہ پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے خاص طور سے اقلیتوں کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے کپڑوں کے نام پر، کبھی ان کے گوشت کے حلال گوشت کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، ہر طریقے سے پریشان کرنے کی کوششیں فرقہ پرست اور فسطائی طاقتیں کر رہی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے 10 سال میں جو نریندر مودی کی حکومت کو ملے، انہوں نے کس طریقے سے قانون کو بنایا، ٹرپل طلاق کا قانون بنایا، یہ کہہ کر کہ مسلم خواتین کو اس سے فائدہ ہوگا، بلکہ میں نے اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن چکا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شہریت کا قانون، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بنایا گیا، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جس دن CAA قانون کو NPR NRC سے جوڑ دیا جائے گا، اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس ملک میں مسلم اقلیتیں، دلت اور خاص طور سے غریب عوام پریشان ہو جائے گی۔
یہ قانون پاس ہوا پارلیمنٹ میں، مجلس اتحاد المسلمین نے اس قانون کی کاپی کو پھاڑ دیا اور ہم نے مخالفت کی اور یہ کہا یہ قانون جو موڈی بنانے جا رہے ہیں یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارے آئین میں رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے، مساوات کا ایک بنیادی حق حاصل ہے، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال میں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا قانون بنایا گیا۔ پوری دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بدترین قانون اگر کہیں پر ہے تو ہمارے وطن عزیز میں 120 دن پولیس یا NIA اگر UAPA لگتا ہے تو اس کو ڈیٹینشن پیریڈ 120 دن کا رہتا ہے۔ اس سے بدترین قانون جو نیا CRPC IPC بنایا گیا، اس میں کہا گیا کہ اگر پولیس 120 دن کا ڈیٹینشن لیتی ہے تو بیل نہیں مل سکتی آپ کو، مانے 15 دن پھر 15 دن 120 دن ایسے ہی نکال لیں گے۔ اس طرح کا قانون بنایا گیا۔ اور UAPA کے قانون میں سب سے زیادہ اگر آج ملک کی جیلوں میں کوئی ہے تو مسلمان، دلت اور وہ تمام دانشور لوگ جن کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی کیپیسٹی ہے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اب نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ اقتدار ملے گا تو میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کروں گا۔ یکساں سول کوڈ کو صحیح چھوٹے سے طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہوگا کہ اتراکھنڈ ایک ریاست ہے جہاں پر BJP کی حکومت ہے، وہاں پر یکساں سول کوڈ کا قانون بنا دیا گیا اور اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر مسلمانوں کو شادی کرنا ہے تو وہ شادی کرنا پڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر نکاح کے مسلمانوں میں شادی نہیں ہوتی۔ اس میں مہر کا پروویژن نکال دیا گیا، یعنی دلہن کو مہر دی جاتی ہے، کہتے نہیں اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت آپ شادی کرو۔ طلاق دینے کے طریقے کسی اور مذہب کے طریقوں کو اپنانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ یہ یکساں سول کوڈ ہے جو BJP پورے ملک میں لانا چاہتی ہے۔ اسی لیے میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ کو پہلے سے زیادہ کرنا ہے، صرف مجلس کے امیدوار کی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ ایسے جو قوانین پچھلے 5-10 سال میں اس حکومت نے بنائے اس کے خلاف آپ کو اپنا شدید رد عمل دینا پڑے گا۔ اور وہ رد عمل یہ ہوگا کہ آپ ایک طرفہ متحدہ اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دیں۔ آپ موڈی کی حکومت بنے گی، میری بات لکھ کر رکھ لیجئے، یہ شخص ہمارے آئین میں تبدیلی لے کر آئے گا اور نیا آئین اگر لکھا جائے گا تو ان میں تمام ہمارے موجودہ آئین میں، ہندوستان کے آئین میں صاف طور پر لکھا گیا کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس ملک میں کوئی کسی بھی مذہب پر چلے، بلکہ اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتا تو ملک کا آئین کہتا ہے کہ ہم اس کی عزت اور احترام کریں گے، اس کو حقوق ملیں گے۔ موجودہ آئین میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے مذہب پر چلیں، مذہبی آزادی آپ کو حاصل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجرات میں کیسے کیسے قانون بنائے گئے۔ اگر کوئی مذہب تبدیل کرنا چاہے گا تو ان سے کہا جائے گا نہیں تم مذہب تبدیل نہیں کر سکتے جب تک لکھ کر دینا پہلے ان کو کہ تم مذہب کیوں تبدیل کرنا چاہ رہے ہو، وہ ایگزامن کرے گا کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر تم کسی اور سے انٹر ریلیجس